الشریعہ کا تاج ایسا تھا. اس سے آپ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید کہ تاج الشریعہ کوئی تاج رکھتے رہے ہوں گے. یہ جملہ جو ہے حضور تاج الشریعہ کا تاج ایسا تھا. ان کے پاس کوئی تاج نہیں تھا. اب یہ سب پڑھتے ہیں شعر لیکن معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں. تاج الشریعہ حضور ازہری میں ایک منٹ ابھی حضور ازہری میں حضور ازہری میں قبلہ جو ہم سنیوں کی جان ہیں، آن ہیں، بان ہیں، ان کا لقب تھا تاج الشریعہ. ان کے پاس کوئی تاج نہیں تھا بلکہ ان کا لقب تھا، ٹائٹل. تو اس حساب سے کہا آپ باتیں مت بنائیے، بیٹھیے نا. آپ باتیں مت بنائیں، بیٹھ جائیے. آپ بیٹھ جائیں، باتیں نہ بنائیں. اصلاح کو قبول کیجئے، اصلاح کو قبول کریں. تاج الشریعہ کے پاس کوئی تاج نہیں تھا بلکہ ان کا ایک ٹائٹل تھا. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین حضرات، ابھی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اور وہ کفیل عنبر کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک جلسے میں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے متعلق ایک شعر پڑھ رہا تھا. تو وہاں پر چونکہ مفتی حماد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور مفتی حماد صاحب تو ایک ایسے واحد مفتی ہیں جو کسی کے بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. شاعروں کے ساتھ، نقیبوں کے ساتھ، جو لوگ پیشاور شاعر ہیں، نقیب ہیں، ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے. اس لیے بہت بار توبہ بھی کر چکے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے پاس علم ہے تو علم کو وہ صحیح استعمال کرتے. کفیل عنبر جو ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے متعلق ایک شعر پڑھ رہا تھا جس میں کچھ زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی تھی، چونکہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ بہت خاکساری زندگی گزار کر گئے ہیں اور وہ تاج وغیرہ نہیں رکھتے تھے. البتہ وہ تاج الشریعہ ہیں، وہ تاج الشریعہ ہیں اور وہ حقیقت میں تاج الشریعہ ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے قاضی نیپال حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان برکاتی صاحب. انہوں نے کفیل عنبر کو ٹوکا، ان کی اصلاح کی. تو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگوں کے اسٹیج کا حال کیا ہے. ہمارے اسٹیج کا حال دیکھ کے آج غیر جو ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. چونکہ اسٹیج میں اکثریت یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں یہ لوگ علم سے کورے ہیں. یہ لوگ پیشاور بس شاعر ہیں، نعت خواہ، ان کو بس پیسہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. تو مفتی عثمان برکاتی صاحب نے ان کی اصلاح کی. ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اصلاح کو قبول کرتے، مگر اصلاح کو قبول کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس علم رہے گا. چونکہ دیکھیے غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کر کے اس غلطی کو مان لینا یہ ایمانداری کی دلیل ہے. اور غلطی کر کے ڈٹ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے اور اسی کی یہ عادت ہے. تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اصلاح کو قبول کہاں کرے گا؟ بلکہ وہ حضرت مفتی عثمان برکاتی صاحب سے منہ لڑانے لگا. اب مفتی حماد صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اچھی باتیں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان آپ جو ہے اصلاح کو قبول کر لیجیے. دوران تقریر جب مفتی عثمان برکاتی صاحب اسٹیج سے چلے گئے تو یہی مفتی حماد ان کے بارے میں مطلب کفیل عنبر کی طرفداری میں بول رہا ہے کہ علم پر زیادہ غرور مت کرو، علم پر زیادہ گھمنڈ مت کرو. ابلیس کے پاس بھی علم تھا. تو صاحب سب سے زیادہ تو آپ ہی علم پر گھمنڈ کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ ہی تو گھمنڈ کرتے ہیں. آپ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کتنے جلسے میں آپ گئے نہیں، ایک ایک جلسے کے کتنے پیسے لیتے ہیں، تو آپ کیا علم کو بیچ رہے ہیں؟ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو حضرات گرامی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے اور ہمارے ہندوستان کے اکثر علماء اور شعراء جو ہے فیس بک میں آ کر کے کوئی مفتی عثمان صاحب کے بارے میں کوئی گستاخی تاج الشریعہ لکھ رہا ہے، کوئی غدار تاج الشریعہ لکھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، کچھ سمجھتے کہ نہیں. بھائی جو بندہ اتنے بڑے عالم دین ہے وہ کسی کی اصلاح کر رہا ہے، مان لینا چاہیے. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ تو تاج الشریعہ ہیں، تو وہ تاج وغیرہ تھوڑی وہ رکھتے تھے.
وہ شریعت کے تاج ہیں، وہ خود ہی شریعت کے تاج ہیں. تو وہ تاج وغیرہ تھوڑی وہ باندھتے تھے. ٹوٹ پٹانگ اگر کوئی شعر پڑے گا اور اس پر کوئی اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے رہیں گے اور وہ ٹوکیں گے تب اس کو گستاخ تاج الشریعہ کہہ دو گے. یہ سب دیکھ کر کے آج ہمارے اسٹیج کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے. میں اپنے علماء اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدا را ہم لوگ اپنے میں شانتی بنائے رکھیں، علم کا صحیح استعمال کریں، ایک دوسرے سے حسد جلن نہ کریں، اور اگر کوئی غلطی کرے تو ان کی اصلاح کی جائے، اگر وہ نہ مانے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یعنی کہ علم کو صحیح استعمال کیجیے. ایسا کام مت کریں کہ دوسرے لوگ ہنسیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.